خداوند یسوع مسیح کے بابرکت الفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلام ہے۔ آج ہم مرکز کی انجیل کے مطالعہ میں آگے بڑھیں گے اور اس کا دوسرا باب اس کے تیسرے باب کی 6 آیات تک مطالعہ کریں گے۔ اس میں مختلف باتیں پائی جاتی ہیں جن کے بارے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، ایسی باتیں جو ہماری زندگی کے روزمرہ حالات سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو ہی بائبل کے مطالعہ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یقیناً آپ بہت سی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے مخالفتیں اور تکرار، یعنی یسوع مسیح کی مخالفت کتنی کی گئی، کن باتوں میں کی گئی؟ معافی پر لوگوں کو اعتراض تھا، پھر کھانے پر یہودیوں کو اعتراض تھا، سبت کے بارے میں تضاد، یسوع کے بارے میں تضاد سوالات ان کے ذہنوں میں تھے، یسوع کس طاقت سے معجزات کرتا ہے اس پر انہیں اعتراض تھا، اور پھر اس یسوع مسیح کو لوگ پاگل بھی سمجھتے تھے۔ تو آئیے یوں ہی ہم ان باتوں پر غور کرنے لگے ہیں تو اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور اس سے دعا مانگیں کہ وہ آج اپنا روح القدس ہمیں دے جو ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم بہتر طریقے سے تمام باتوں کو سیکھ سکیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ عظیم خدا، طاقت کے سرچشمے، کائنات کو کنٹرول کرنے والے زندہ خدا، ہر چیز خداوند تیرے حکم سے چلتی پھرتی ہے، اور پھر آج خداوند ہم تیرے آگے سرنگوں ہیں، تو جو اتنا بڑا حکمران ہے خداوند، تو آج ہماری بھی رہنمائی تاکہ ہم خداوند تیرے کلام کی باتوں کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ خداوند اپنا روح القدس مجھے کنٹرول کرے اور خداوند اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کنٹرول کرے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ یسوع مسیح کا طرز عمل، اس کی تبلیغ کا طریقہ، اور یہاں تک کہ اس کی شفا یابی مذہبی حکام کی روایات کے براہ راست تصادم کرتا ہے۔ جو تعلیم وہ دیتا تھا، جو اس کا طریقہ کار تھا، جو شفا دیتا تھا، سبت کو مانتا تھا، یہودی لوگوں کو اس سے اعتراض تھا، وہ اسے گستاخ سمجھتے تھے، اور پھر پیٹو اور گناہگاروں کا دوست، سبت کی حکم عدولی کرنے والا، جہاں تک کہ انہوں نے اس پر شیطان یعنی بزبل کے لیے کام کرنے کا الزام بھی لگا دیا۔ اس کے اپنے رشتے دار یقین کرنے لگے تھے کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع مسیح کی زندگی اعتراضات سے بھرپور تھی۔ تو آئیے ہم ان اعتراضات پر غور کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، معافی پر انہیں اعتراض تھا، انہیں کھانے پر اعتراض تھا، انہیں سبت کے بارے میں اعتراض تھا، انہیں یسوع کے بارے میں متعدد سوالات تھے، یعنی کہ وہ کس طاقت سے معجزات کرتا ہے، اور پھر کیا یسوع مسیح پاگل ہے۔ معافی پر کیا اعتراض تھا؟ آئیے مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ دوسرا باب اس کی پہلی آیت۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے اس کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر
یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک مفلوج کو شفا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسے وہ کفر نحوم میں داخل ہوا، اس نے کیا کیا؟ اس نے تعلیم دینی شروع کر۔ تو ہم جہاں کہیں جاتے ہیں، ہم اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو تعلیم دینی ہے۔ سب سے پہلے یہ شخص مکمل طور پر مفلوج تھا۔ اس کے 4 دوست اس کے پاس لائے۔ کیا یہ مفلوج خود چل کر آیا؟ ہرگز نہیں، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا۔ یسوع مسیح نے تقریباً جتنے بھی معجزے کیے تھے، 32-33 کیے، ان میں اس مفلوج کا معجزہ بھی شامل ہے، جس سے لوگ یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے۔ آج اگر ہم غور کریں تو یسوع مسیح کے 75% ایسے معجزات ہیں جنہیں بعض لوگ یسوع مسیح کے پاس لائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کو خدا کے پاس لانے کی ضرورت ہے۔ کیا میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ شاید بہت سے ایسے لوگ ہوں جو خداوند کے پاس میری مدد کے بغیر نہیں آ سکتے۔ کیوں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس عمل کو دہرانا ہے؟ ہم ثابت قدم رہیں اور ایمان رکھیں کہ خدا ہماری مدد کرے گا جب ہم دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو عزیزو، کیا آپ دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کا سبب بن رہے ہیں؟ اگر نہیں بن رہے تو اس بات پر غور کریں کہ آپ کس طرح دوسروں کو مسیح کے پاس لا سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر اس شخص کی ضرورت جسمانی لگتی ہے، لیکن شاید وہ اپنی حقیقی ضرورت سے نہ واقف تھا۔ اس کی حقیقی ضرورت کیا تھی؟ اور یسوع مسیح نے اس کی حقیقی ضرورت کو پورا کیا۔ خدا شاید میری جسمانی ضروریات کو پورا نہ کرے، لیکن خدا میری روحانی ضروریات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ جب دیکھیں وہ یسوع کے حضوری میں پہنچا تو یسوع کے پہلے الفاظ اس کے کیا تھے؟ گناہوں کے معافی کے متعلق۔ وہ آدمی اس پورے منظر کے دوران ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ مذہبی رہنما ہے جو یسوع کی بات پر من و من اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ یسوع کے الفاظ کو کفر آمیز، خدا پر بد زبانی اور صرف خدا کے اختیارات کو چرانے والا سمجھتے ہیں۔ یسوع اعتراض کرنے والوں کو اس کے اپنی بنیاد پر بحث کے لیے مخصوص رہبانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کم سے بڑا کہا جاتا ہے، یہ کہنا ایک شخص بات ہے کہ کس شخص کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ دراصل مفلوج آدمی کو چلنے کے لیے کہنے کی نسبت آسان کیا تھا، تیرے گناہ معاف۔ اگر یسوع انسان کو خدا کی طاقت سے چلنے پر مجبور کر سکتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے دعوے کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہے، ایک شخص کی سب سے بڑی ضرورت کیا تھی؟ شفا تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا، لیکن اس سے بڑی ضرورت اس کے گناہ کا معاف ہونا تھا۔ اگر آپ بیمار ہیں اور یہ شاید آپ کے گناہ کی وجہ سے ہے یا میرے گناہ کی وجہ سے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میرے گناہوں کی معافی ضروری ہے۔ اگر روحانی طور پر بیمار ہیں تو جسمانی بیماری کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہیں، جسمانی بیماری ٹھیک بھی ہو جائے تو پھر آپ بیمار ہو جائیں گے۔ آج بہت سے لوگ معجزات کرتے ہیں لیکن وقتی طور پر ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا پھر سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے روحانی طور پر اس کو شفا نہیں دی۔ تو یسوع مسیح نے اس شخص کو روحانی طور پر سب سے پہلے شفا دی تاکہ اس کی جسمانی ضرورت کو بھی پورا کر سکے۔ تو آئیے میکا رسول کی بات جو وہ اپنے سامعین کو لکھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لوکا 6 باب اس کی 6 سے 8۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو
کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یکسالہ بچڑوں کو لے کر اس کی حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خداوند کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند کیا توقع کرتا ہے مجھ سے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں جو مجھے نیکی پتہ چل گئی ہے میں اس پر جو بائبل کی تعلیم جس کا مجھے پتہ چل گیا ہے اس کو میں اچھی طرح جاننے کی کوشش کروں، اور پھر جب میں جانوں تو پھر اس پر عمل بھی کروں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہاں اس جو واقعہ ہے یہاں پر کیا ہے، ان مذہبی قائدین نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ واقعی کیا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ انصاف، رحم اور خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ چلنا زیادہ اہم ہے کہ ہم قربانیاں لائیں، عبادات کریں، یا ہم خدا کو خوش کرنے کے دوسرے طریقے ہدیہ جات لائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ لیکن خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ انصاف، رحم اور خدا کے سامنے عاجزی سے چلنا زیادہ اہم ہے۔ خدا کے بارے میں اپنی سمجھ کا دفاع کرنے کا اس پر اتنا جنون سوار تھا ان پر کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کے کام کی طرح اندھے ہو کر رہ گئے۔ یسوع مسیح یہاں شفا دے رہا ہے۔ یہ ان کے لیے بڑا موقع تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کے ذہن مردہ تھے اور اپنے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بہت سے لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتے۔ اور خداوند مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے کہ میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں۔ ہم کس طرح اس غلطی سے بچ سکتے ہیں جس سے یہ رہنما پڑے ہوئے تھے؟ حقیقی دینداری کی بجائے اس کی ظاہرہ شکل کو اہم سمجھنا، یہ جو ہے یہ خدا کے قوانین کے بالکل برعکس ہے۔ آئیے یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 27 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ یعقوب پہلا باب اور اس کی 27 جہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بیدار رکھیں۔ کیا کریں؟ حقیقی دینداری کیا ہے؟ دوسروں کی مدد، یتیموں کی، بیواؤں کی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہمارے اس معاشرے میں ضرورت ہے۔ دوسرا واقعہ جو آج کے مطالعہ میں نے شامل کیا ہے یا آپ کے لیسن اسٹڈی میں ہے، وہ مرکز 2 باب اس کی 13 سے 22 ہے۔ آئیے ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس پر غور کریں گے۔ وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ ان کو تعلیم دے رہا۔ جہاں پر آپ دوبارہ کیا دیکھتے ہیں؟ یسوع مسیح جہاں جاتا تھا تعلیم دیتا تھا، اور جب وہ تعلیم دیتا تھا تو لوگ اس کی بات کو سنتے تھے۔ کیوں؟ اس میں آرام کو تعلیم تھی، کچھ نہ کچھ نیا لوگوں کو ملتا تھا، نئی تعلیم لوگوں کو ملتی تھی۔ اور پھر لکھا ہے جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفی کے بیٹے لاوی کو رسول کی چنگی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ بس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا، اور بہت سے وصول لینے والے اور گنہگار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے کیونکہ وہ بہت تھے اور ان کے پیچھے ہو گئے تھے۔ اور فریسیوں کے فقیہوں نے اسے گنہگاروں اور وصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا یہ تو محض وصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتا ہے۔
यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये वाज़िया कर दिया कि तुम अपने आप को रास्तबाज समझो, लेकिन मैं इसका मतलब यह कि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए आया हूँ जो गुनाहगार हैं। तो यकीनन यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए इस दुनिया में आया। यीशु के ज़माने में वसूल लेने वालों को बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता था। क्यों? वो मकामी रूमी हुकूमत के मतहत सरकारी मुलाजिम थे। वो यहूदिया की आबादी में जो लोग आबाद थे उनसे वसूल लेते थे और अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते थे, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा लेते थे। सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए वो बड़े गैर मकबूल थे, और क्योंकि ज़्यादा वसूल लेते थे इसलिए वो अपने हमवतनों से भी अमीर थे। मजहबी कानून पर एक यहूदी तफसीर निशा का मतन है, यहाँ पर लिखा है, जब भी कोई वसूल लेने वाला किसी घर में दाखिल होता है तो वो नापाक हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक वसूल लेने वाला जब किसी घर में दाखिल होता था तो समझा जाता था कि ये नापाक हो। अब यीशु मसीह हैरान कुन तौर पर वो वसूल लेने वाले को पहले तो बुलाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं। और अगर वसूल लेने वाला बुलाएगा तो वो किन को बुलाएगा? यहूदी तो आने वाले नहीं है, ये भी यहूदी थे, लेकिन इनके यहाँ कोई दावत के लिए नहीं आता था, आम यहूदी नहीं आते, तो किन को बुलाया? उसने वसूल लेने को वालों को बुलाया। यीशु ने उनके सवाल का क्या जवाब दिया? जब ये कहते हैं कि वसूल लेने वाले और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता भी, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? वो इनकार नहीं करता कि मैं गुनाहगारों के साथ खाता हूँ, बल्कि वो बात को उन्हीं की तरफ मोड़ देता है। वो कहता है कि जो लोग बीमार हैं, जो सेहतमंद नहीं हैं, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। इस तरह से यीशु खुद को रूहानी डॉक्टर होने का दावा करता है, यानी वो जो गुनाह ज़दा रूह को शफा दे सकता है। यीशु मसीह गुनाह ज़दा रूह को शफा दे सकता है। और क्या डॉक्टर को वहाँ नहीं जाना चाहिए? यहाँ बीमार लोग हैं, यहाँ पर रूहें तड़प रही हैं, यहाँ पर रूहें खुदा के कलाम के बरक्स चल रही हैं और बर्बाद होने वाली। ये मरकज़ 2 बाब 18 से 22 का हवाला एक नया मौजू उठाता है। ये तनाज़ात से निपटने वाली 5 कहानियों की मरकज़ी कहानी, जहाँ पिछले हिस्से में एक लावी की तरफ से फराहम करता वो दावा शामिल है। ये अगली कहानी रोज़ा के सवाल के गिर्द घूमती है। तो आइए 18वां 2 बाब उसकी 18 से 22 है। जहाँ पर लिखा है, और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़ा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। यहाँ पर क्या देखते हैं? रोज़े के बारे में जब वो उसके शागिर्दों को क्या कहते हैं? देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रोज़ा रखता था, फरीसी रोज़ा रखते थे, ये शागिर्द क्यों नहीं रोज़ा रखते थे, या यीशु क्यों रोज़ा नहीं रखता? और मसला ये कोई शागिर्दों को अपने साथ मिलाना चाहता। यीशु ने एक तमसील के जवाब में उन्हें जवाब दिया, तमसील की सूरत में उन्हें जवाब दिया, जब तक दूल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रखेगा। यानी जब तक आप अगर किसी बारात में जाते हैं और सारी बारात ने रोज़ा रखा हुआ है तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये शादी की दावत है, दूल्हा उसकी तरफ वो लेके जाता है। अगर तमाम मेहमान रोज़ा रखें तो ये एक इंतहाई अजीब शादी होगी। लेकिन यीशु उस वक्त की पेशगोई कर रहा था जब दूल्हा उनसे
لے لیا جائے گا۔ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھے کہ ان کے پاس کافی وقت ہوگا۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ پھر وہ آگے کہتا ہے اسی کے جواب میں یہاں پر دیکھتے ہیں ہم 21 آیت سے، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کیوں نہیں لگتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پانی سے اور زیادہ پھٹ جائے گا، اور نئی مے کو پرانی مشکیزوں میں کوئی نہیں تو مشکیزیں مے سے پھٹ جائیں گی، اور مے اور مشکیزیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکیزوں میں۔ یہ دو مثالیں کیا ہیں؟ یہ یقیناً وہ دو مثالیں وہ ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح تعلیم دے رہا ہے۔ اس کی تعلیم اس نے واضح کر دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پہلے تعلیم نہیں ہے، میں انہیں تعلیم دوں گا، وہ میری تعلیم کو سمجھ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر پرانا کپڑا اس میں نیا پابند لگا دیا جائے، نئے کپڑے کا، تو وہ کھینچ لے گا، اس پھٹ جائے گا، اس سے زیادہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ لوگ شاید اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سیکھا کہ وہ لاوی کی بلاہٹ کو نہیں سمجھتے تھے۔ ایک ارتھوڈکس یہودی جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کو بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ لاوی کو کیوں بنایا گیا۔ حالات خراب ہو گئے۔ کس طرح خراب ہوئے کہ یسوع نے بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیا، اور یسوع سے واضح کرتا ہے کہ اس سے بہتر جگہ اسے نہیں مل سکتی جہاں پر لوگ جو ہیں وہ خدا کی محبت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع سے کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دولہا ان کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ محبت کا سبق سیکھنے سے پہلے کہیں تو یسوع نے یوحنا کے شاگردوں کو اکسایا کہ وہ ان کے ساتھ تنقید میں شامل ہیں۔ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع سے ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ شادی کی تفصیل اس نے، نئے اور پرانے کپڑوں کی تفصیل اس نے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اگلا حوالہ جو ہے وہ مرکز 2 باب اس کی 23 سے 27 ہے، سبت کے بارے میں۔ اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتی میں ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیاں توڑنے لگے، اور فریسی نے ان سے کہا، دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتر سردار کہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا، اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اسے اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، بس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ فریسیوں نے ایسے 39 قوانین بنا رکھے تھے جو سبت کو پاک ماننے کی خلاف ورزی سے انہیں پورا کرتے تھے۔ یہ کوئی 39 قوانین ایسے نہیں تھے جسے خداوند یسوع مسیح نے دیا تھا یا خدا نے انہیں دیا، بلکہ یہ ان کے اپنے تھے کہ ہم کس طرح سبت کو منا سکتے ہیں۔ گیہوں کو لے لیں، جب وہ کھیتوں میں جا رہے تھے تو انہوں نے گیہوں لے لی، کھائی بالیاں نکال کر کھانا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبت کی خلاف ورزی ہے۔ کس طرح؟ فریسیوں کی نظر میں انہوں نے سبت کے دن 3 حرام کام سمجھے۔ پہلی بات یہ انہوں نے فصل کاٹی، دوسری بات انہوں نے گیہوں نکالا، اور تیسری بات وہ کھیت میں بیج بویا تھا۔ یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ داؤد جب بھوکا تھا تو اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جسے صرف کہنوں کھا سکتے تھے؟ اور آپ جانتے ہیں
اس سمیل کے کتاب میں اس کے بارے میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ داؤد جب گیا تو اس نے وہ نظر کی روٹیاں کھائیں جو صرف اور صرف ان لوگوں کو کھانا جائز تھی جو اہل تھے۔ یسوع نے داؤد کی مقدس روٹی کو کھانے کی کہانی انہیں بتائی۔ پہلا ساموئیل 21 باب اور اس کی پہلی 6 آیات پڑھیں تو آپ کو اس کا یہاں پر سبت کے دن نظر کی روٹیاں ہٹا دی جاتی تھی۔ شاید اس لیے اس دن سبت کا دن داؤد کا سفر ایک ہنگامی فرار تھا۔ یسوع کی دلیل یہ تھی کہ اگر داؤد اور اس کے آدمیوں کا نظر کی روٹیاں کھانا جائز تھا تو یسوع کے شاگردوں کا سبت کے دن بھوک کی وجہ سے بالیاں توڑنا اور کھانا بھی جائز تھا۔ یسوع نے مزید یہ بھی کہا کہ سبت بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنا ہے، یعنی سبت جو ہے وہ کس لیے بنا ہے؟ کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اور جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہیں تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ بڑھتا ہے اور پھر ہم خدا کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، آدمی انسان کے فائدے کے لیے بنا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رابطہ کرے، اپنے جسمانی کام کو چھوڑے اور خدا کے ساتھ مکمل طور پر ایک ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سبت کی بے حرمتی میں ہرگز نہیں۔ یسوع نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے سبت بنایا گیا کہ انسان سبت کے دن کے لیے اس کا کہنا بنتا تھا کیونکہ وہ سبت کا مالک ہے۔ یسوع مسیح یقیناً سبت کا اور وہ پھر کیا کہتا ہے؟ سبت آدمی کے لیے۔ ایک بار پھر سے یسوع کو سبت کے دن کی بابت مذہبی رہنماؤں کے ساتھ نازا کے ساتھ۔ اگر آپ مرکز کی انجیل دیکھیں نا تو اس میں بار بار سبت کا ذکر کیا گیا، اور آپ دیکھیں پہلے اس نے سبت کے دن ایک شخص کو شفا دی، مفلوج کو، پھر کیا کہتے ہیں بدرو گرفتہ شخص کو سبت یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے شفا دی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ دستور کے مطابق وہ سبت خدا ان کے حضور حاضر اور عبادت کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہم دیکھتے ہیں؟ سبت کے دن اس نے پترس کی ساس کو شفا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو اسی شہر کے تھے وہ سبت کے سورج غروب ہونے کے بعد اس کے پاس آئے اور اس سے شفا مانگی۔ اور اس میں ہمیں دیکھیں بار بار سبت کا ذکر کیوں رہا؟ اس لیے کہ مرکز رسول یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک بار پھر یہاں پر سبت کا اس بات کو نوٹ کیا جا سکتا ہے، سبت کے متعلق جو بحث تھی وہ اس پر کبھی بھی نہیں تھی کہ دن پر بحث ہو۔ یہ یہودیوں نے کبھی بھی نہیں کہا نہیں سبت جو ہے یہ بھائی خدا کا پاک دن نہیں، نہ ہی شاگردوں نے کہا۔ بحث کس بات پر ہوتی تھی؟ اس کے منانے پر بحث تھی، اسے کس طرح منایا جا سکتا ہے، باقی کوئی اور بحث نہیں تھی۔ مذہبی رہنما یسوع پر الزام لگانا چاہتے تھے کہ وہ سبت کے دن لوگوں کو شفا دیا کرتا ہے۔ ایسے میں یسوع ان کا سامنا کرنے سے کبھی نہ ہچکچایا۔ وہ نیکی کرنے یا نقصان پہنچانے، جان بچانے یا قتل کرنے کے درمیان ایک تضاد قائم کرتا ہے۔ اس کے سوال کا جواب واضح ہے، نیکی اور بھلائی کرنا اور جان بچانا سبت کے دن میں کسی بھی طرح سے غیر مناسب نہیں تھا، بالکل جائز تھا کہ یسوع مسیح شفا دیتے ہیں۔ تو اس میں جو چیزیں ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے غیر مناسب طور پر یہ کام کیا۔ یسوع اس شخص کو شفا دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مخالفین ناراض ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر اس کی موت کا منصوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ کہانی میں اگر دیکھیں ستم ظریفی کیا ہے، طنز کیا ہے اس میں کہ سبت کے دن یسوع کو پکڑنے کے خواہاں لوگ خود اس دن اس کی موت کی سازش کر کے سبت کو توڑ رہے ہیں۔
یعنی اس دن انہوں نے خدا کے سبت کے دن کو منانے والے لوگوں نے یسوع مسیح کی موت کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اس بیان کردہ حوالہ سے کون کون سی سبت کو پاک ماننے کے اصول اپنائے جا سکتے ہیں، خاص طور پر ان چیلنجز کے خلاف جو ہمیں آج کی دنیا میں درپیش ہے۔ سبت کے دن بہت سی باتیں ہم کر رہے ہیں جو کہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہیں، لیکن ہم جب بائبل میں دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں کرنا روا نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر اگر ہم لیں تو ہم سبت کے دن صرف اور صرف خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ جسمانی کام کوئی بھی ہو اس سے ہمیں پرہیز ضرور ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے دو کہانیاں اور ان پر ہم مزید بات چیت کرتے ہیں، اور یہ کہانیاں یسوع مسیح کے بارے تضاد سوالات ہیں۔ پہلی بات، وہ کس طاقت سے موجود ہے؟ مرکز 3:22 میں لکھا، اور فقیر جو یروشلم سے آئے تھے کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بزبل ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو مارتا ہے۔ مرکز یسوع مسیح کے خاندانوں کے بارے میں کہانی شروع کرتا ہے، لیکن فریسیوں کے ساتھ تنازع بیان کرنے سے اسے روکتا ہے۔ بعد میں وہ پہلی کہانی کی جانب پھر آتا ہے۔ اس طریقہ کار کو مرکز کے موقع پر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ دو کہانیوں کو باہم بنا سکے، جس میں مرکزی کہانی کو سب سے اہم کہانی کے طور پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہانیاں کون سی ہیں؟ آئیے تیسرے باب میں سوکھے ہاتھ والا، اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوئے، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا، اور وہ اس کی طاق پہ رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگے۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ دلچسپ رہ گیا، وہ چپ رہ گیا۔ اس نے ان کے سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ یعنی دیکھتے ہیں ہم سبت کے دن خداوند یسوع مسیح نے پھر شفا دی، اس لیے کہ لوگ جانیں۔ اس معاملے میں سب سے اہم کہانی فریسیوں کا الزام ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے یسوع کو بدروحوں کو نکالنے کی اجازت دی۔ ایک بار پھر یسوع اپنے خلاف الزامات کی مزاح کا خیز کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تمثیل کا استعمال کرتا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ طاقتور آدمی کے کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، شیطان اس دنیا کا طاقتور ہے۔ اگر شیطان ہی شیطان کو نکالے تو کوئی آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں جو کام کرتا ہوں وہ روح القدس کی مدد سے، لیکن یہ نہیں میں جانتا کہ تم جو کام کرتے ہو وہ کس کی مدد سے کرتے ہیں۔ لیکن یسوع کے دوست اس سے ملنے آتے ہیں پہلے، اور پھر فریسیوں کی الزام تراشی ہوتی ہے، اور پھر یسوع مسیح کا خاندان۔ یہ ہے وہ چیزیں جو اس کہانی میں بیان کی گئی ہیں۔ مرکز 3:21 ہے، جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا اسے پکڑوانے کو نکلے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ یسوع مسیح کے عزیزوں کو کس بات نے قائل کیا کہ وہ سوچیں کہ وہ پاگل ہے؟ بے خود کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل ہے، زیادہ کام وہ کرتا ہے، پھر ناقص غذائیت، اور پھر فریسیوں سے الجھو، بار بار ان کے ساتھ گفتگو کی وجہ سے تناؤ پیدا ہونا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے، یہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ یسوع مسیح کا کام ہے، اس کی مخالفت کی جائے گی، زیادہ کام۔ یعنی اپنی صحت کا اگر کوئی خیال نہیں رکھتا، آج ہم کہتے ہیں بھائی تو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو کیا تو پاگل؟ اس کے رشتہ دار بھی
मरकस जब इस कहानी को बयान करता है तो रिश्तेदार जो है वो उनका तारुफ भी करवाते हैं। उसकी माँ मरियम और उसके भाई थे और उन्होंने उस वक्त तक यसुम मसीह को कबूल नहीं किया था। यसुम की इसी तरफ से उसके ख़ानदान के लिए गौर व फिक्र की कितनी कमी थी। आइए हम मरकस 3 बाब और उसकी 32 और 33 है। यहाँ पर लिखा है, उसने उसको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन। यहाँ पर खुदा ने जिस्मानी रिश्तों को रूहानी रिश्ते उसके लिए ज़ाहिर हैं, आम हैं। ज़हरी शक्लें धोखा देती हैं, ज़हरी तौर पर धोखा है। उसकी माँ और भाई गलत थे। उस वक़्त इनके पास जाना और अपना काम छोड़ देना उसके मिशन और उसके लिए नुकसान था। लिहाजा उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या अहम था? उसका मिशन जो खुदा ने दिया है। तो खुदा के साथ जिस्मानी तल्लुकात से ज़्यादा अहम वो रिश्ते हैं जो यीशु को उसके रूहानी ख़ानदान के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जिस्मानी रिश्तों की बजाय रूहानी रिश्तों को अज़ार सानी अजीज़ों सिर्फ वफ़ादार को दी जाएगी जिनका दुनिया से कोई तल्लक नहीं और वो इसकी हमायत या मुखालफत से मुतासिर नहीं। यीशु मसीह को यहाँ पर देखते हैं आप अज़ार सानी थी, कितनी अजीज़तें दी गई। लोग उसके अपना ख़ानदान खिलाफ, फरीसी खिलाफ, लेकिन वो कर क्या रहा? वो तो बड़े वफादारी से खुदा का काम कर रहा था। अगर आप खुदा का काम बड़ी वफादारी से कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप भी अज़ार सानी के लिए अपने आप को दिया। एक ऐसे शख्स की बात हम कर रहे हैं जो बेगर्ज था, खुद गर्जी उसमें नहीं पाई जाती थी, लालच नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में गरूर, खुद गर्जी, लालच और फैशनी गुनाहों की सर्जिश बहुत ज़्यादा की जाती है और ये आज दुनिया में पाए भी जाते हैं। उनसे दुनिया और मसीह नफ़रत करेंगे क्योंकि हकीकी मसीह जो है वो उनसे नफ़रत करेंगे, क्योंकि यीशु ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर आप खुदा के वफादार भेजे हुए हैं तो ये चीज़ें आपके लिए वैसे तस्कीर है। ये बहादुर रूह है जो खुदा के लोगों को खुदा के पास लाने की जस्तजू कर रही है, जो सच्ची होंगी। अगर वो अकेले खड़े होंगे वो लाफानी ताज जीतेंगे। तो अज़ीज़ों, यीशु मसीह की ज़िंदगी पर यीशु मसीह ने आज के सबक में ये तमाम मौजज़ात किए, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा लोगों को तालीम की तरफ मुतवज्जो किया और वो सवालात उस पर किए गए जो आज हम पर भी किए जाते हैं अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया पर भी यही इन्हीं सवालात की विचार होती है सैबत के दिन। लेकिन मैंने कहा कि सैबत के दिन के बदले कभी भी यीशु मसीह और यहूदियों के बारे में दरमियान बहस नहीं, बल्कि इस बात पर उसके तरीक़ेकार पर थी कि किस तरह उसे बनाया जाए। अज़ीज़ों, आपने देखा कि यीशु मसीह के साथ क्या क्या हुआ, यीशु मसीह के साथ कैसी बातें हुई, मुखालफतें उसकी की गई। आपकी भी मुखालफत की जाए जब आप खुदा के साथ खुदा आपके साथ हो।